نحمده ونصلي وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح البخاری، کتاب بدل وحی، وحی کی ابتدا کا بیان، حدیث نمبر 6۔ ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ ترجمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد تھے۔ یہاں پر اجود سے مراد جواد ہے، جس کے معنی سخی کے آتے ہیں۔ سخاوت کے اصل معنی ہے مال کی تقسیم کا نام، مگر یہاں پہ جو سخاوت کا نام لیا گیا ہے وہ ہے اطاع ما ينبغي لمن ينبغي، بلکہ جو شے بھی جس کے لیے مناسب ہو اس کو دی جائے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اجود الناس تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت مندوں کے لیے مالی سخاوت کرتے تھے، علوم کی تلاش والوں کے لیے علمی سخاوت کرتے تھے، گمراہوں کے لیے سیدھا رستہ دکھانے والی سخاوت کرتے تھے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے تمام بنی نوع انسان میں بہترین سخی تھے۔ سمجھ آ گئی اجود کی؟ آگے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب بھی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، آپ پہلے سے زیادہ جود و کرم فرماتے تھے۔ مطلب رمضان میں آپ پہلے سے زیادہ دگنا سخی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ترجمہ، جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کی مناسب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 180، شہر رمضان الذی انزل الیہ فی القرآن، جیسے کہ نزول وحی کا سلسلہ بھی رمضان شریف میں ہی شروع ہوا تھا، اس لیے قرآن کریم کے لیے سالانہ مہینہ رمضان شریف کافی یادگار مہینہ قرار پائے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام مل کر قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی تشبیہ بارش لانے والی ہواؤں سے دی گئی ہے، جیسے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے موسم نہایت ہی تر و تازہ ہو جاتا ہے، ہر طرف سرسبزہ اور بارش کی وہ گندمی سی خوشبو ہر ایک چیز کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے بھی بنی نوع انسان کی اجڑی ہوئی دنیا آباد کر دی۔ آپ کی سخاوت اور روحانی کلامات سے ساری دنیا انسانیت نے فیض حاصل کیا، اور یہ مبارک سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت جاری رہے گا، کیونکہ آپ پر نازل کی ہوئی وحی قرآن مجید کی حالت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل حدیث کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ صحیح البخاری، صحیح المسلم میں اور بھی بہت سے کتابات ہیں جس میں ہمیں حدیث کے متعلق ملتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ رمضان شریف میں ہمیں بھی پہلے سے زیادہ صحیح ہو جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے، اپنی فرض نمازوں کا خیال رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔
رمضان کریم کی اسلام میں بھی بہت ہی زیادہ ویلیو ہے، کیونکہ اس ماہ میں ہمیں اپنی ایک ایک نیکی کا ثواب کئی کئی نیکیوں کے برابر ملتا ہے، ہمیں دگنا اجر ملتا ہے نیک کام کرنے کا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس ماہ میں پہلے سے زیادہ صحیح ہو جاتے تھے، پہلے سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس سے سیکھ لینی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، اپنے فرائض ادا کریں، اپنے رب کے قریب ہوں، اپنی آخرت کے لیے دعا کریں۔ آج کا لیکچر یہیں پہ تمام کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔